اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا عنوان دین اسلام کی اہمیت اور اس کی حقیقت ہے۔ دین اسلام اپنے اندر بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، اور ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو کسی دین کو ایسی خصوصیات حاصل نہیں۔ جو لوگ اس دین کی خصوصیات کو سمجھ جاتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں دین سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جو لوگ دین کی قدر و قیمت کو جان لیتے اور پہچان لیتے ہیں، وہ دین میں رہ کر غربت کو بھی برداشت کرتے ہیں، بیماری کو بھی برداشت کرتے ہیں، فقر و فاقے کو بھی برداشت کرتے ہیں، ذلت اور رسوائی کو بھی برداشت کرتے ہیں،
اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کا جب سوال آتا ہے تو دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کسی بھی چیز کو ماننے سے پہلے اس کے علم کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کا علم نہیں آتا اس وقت تک اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے غالباً 2 جمعہ پہلے میں نے ایک نقطہ پیش کیا کہ عرب کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بھی ایسی ایسی برائیاں عرب زمین میں تھی، اس کی مثال دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں تھی۔ سمجھنے کی کوشش کریں اس نقطے کو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جہاں چاہے وہاں بھیجتے نہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھیجتے ہیں۔ پورے روئے زمین میں سب سے زیادہ میرے نبی کے آنے کے دور میں عرب کو ضرورت تھی ایک نبی کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین عرب میں میرے نبی کو بھیجا۔ اور عرب حالات کے بدلتے، ایک دور میں عرب بہت اچھا تھا، بعد میں اتنا خراب ہوا کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں۔ پوری زمین میں اللہ تعالیٰ نے عرب کو قلب اور دل کا درجہ دیا ہے۔ اور آپ حضرات یہ سنے ہوں گے کہ دل سلامت تو پورا جسم سلامت، دل خراب تو پورا جسم خراب، عرب سلامت تو سارا عالم سلامت۔ عرب اگر خراب ہو جائے، عرب کا ماحول خراب ہو جائے تو سارا عالم کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ضرورت تھی عرب کی زمین میں ایک نبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا، کیونکہ کوئی ایسی برائی نہیں جو عرب میں نہ ہو۔ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے، اس سے زیادہ حالت کا کیا کہنا کہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی شراب ہی ڈالتے تھے۔ انسانوں کی سب سے زیادہ خرید و فروخت عرب کی زمین میں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی، اور اللہ کے نیک بندوں سے کوئی بھول یا غلطی ہو جائے تو اس کے جرمانے میں بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی تاکید فرمائی۔
تاکہ انسان آزاد ہو۔ زنا عام تھا، بیٹا اپنے باپ کی بیویوں کو بیوی بنا لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سود عام تھا، سود پر سود، سود پر سود۔ جوے کا حال تو یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو جوے میں ہارتے تھے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں تو جواب آپ سے یہی آئے گا کہ ایسے حالات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور ایک بات بھی بیچ میں سن لیں، توحید کا یہ حال تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی، 360۔ اور ظلم کا کیا کہنا کہ بتوں کو اپنے گھروں میں یا بت خانے میں رکھ کر عبادت کرنا تو اپنی جگہ پر اللہ کے گھر ہی میں بتوں کو رکھ کر عبادت کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر سے لے کر باہر تک دیواروں میں بت ہی بت رکھ کر عبادت کرتے تھے، بت ہی بت رکھ کر عبادت کرتے تھے۔ ایمان کا یہ حال تھا، اعمال صالحہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اخلاق کا یہ حال تھا جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایسے دور میں پوائنٹ کو نوٹ کرو، ایسے دور میں جب اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو بھیجا اس زمین میں تو یہ سبق دے کر بھیجنا تھا کہ زنا حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے۔ نبی کا پہلا پیغام منکرات کو ختم کرنے کا نہیں تھا، نبی کا پہلا پیغام گناہوں کو ختم کرنے کا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان نبوت کریں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں۔ جب آپ سے آپ کی امت دلیل پوچھے گی، ہم آپ کو بطور دلیل کے قرآن پاک عطا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا نازل ہونا میرے نبی کے نبوت کی سب سے پہلی دلیل تھی، اور وہ قرآن پاک جس کی پہلی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ علم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام نے یہ نتیجہ نکالا، ہر اچھے اعمال کو کرنے کے لیے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے، کسی حقیقت کی قدر و قیمت جاننے کے لیے انسان کو سب سے پہلے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک انسان اس بات کو مانتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی کیوں نہ ہو، علم کے بغیر کسی چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا پیغام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ کے بعد علم ہی کا پیغام۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ ویسے تو آسمانی کتابیں بہت ساری اتری، تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، اور بھی صحیفے اترے، کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ ان کتابوں کی پہلی آیت کیا تھی، لیکن قرآن پاک بھی آسمان سے اترا، اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی پہلی آیت الحمدللہ علم کا سبق دیتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
بیچ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو توجہ کے ساتھ۔ آج باہر سے لے کر اندر تک کچھ الزام اسلام پر لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں، یہ قوم جاہل قوم ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ ڈاکٹری نہ پڑھنا جہالت ہے، انجینئرنگ نہ کرنا جہالت ہے، ایس ایل سی، پی یو سی، سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر، فلاں 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 ڈگریاں حاصل نہ کرنا جہالت ہے۔ ہم مومن ہیں، ایمان کی بات کرنا، ہم قرآن والے ہیں، قرآن کی بات کرنا، ہم حدیث والے ہیں، حدیث کی بات کرنا، ہم محمد والے ہیں، محمد کی بات کرنا، ہم صحابہ والے ہیں، صحابہ کی بات کرنا۔ کون احمق کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، انجینئر نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، پروفیسر نہیں ہے تو جاہل ہے؟ اسلام کی نگاہ میں جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہیں۔ دماغ کو دمک چاٹ گئی۔ نوٹ فرمائے آپ حضرات، عبد الواحد صاحب نوٹ کرے کہ مسلمان علم سے دور نہیں۔ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، کوئی اسے قبول کرے کہ نہ کرے، جب بات سچ اور حق ہوتی ہے کسی کے قبول کرنے اور نہ کرنے کا میرے پاس اعتبار نہیں ہے۔ یہ قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے، یہ قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے، اور اس قوم کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانا ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھانا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بولتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ میرے نزدیک الحمدللہ ہماری اپنی قوم تعلیم میں پیچھے نہیں ہے۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ تعلیم کا معنی دنیاوی علوم کو حاصل کرنا، تو اس کا جملہ اسے مبارک ہے، ہمارے نزدیک اس کے جملے کا کوئی اعتبار نہیں۔ بڑی گہرائی میں بات جا رہی ہے، نوجوانوں سنو غور سے، مسلمانوں سنو غور سے، دنیا کے ہر الزام کو ایکسپٹ نہ کرو۔ مانا کہ یہ قوم نماز سے دور ہے، مانا کہ یہ قوم روزے سے دور ہے، مانا کہ یہ قوم قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہے، مانا کہ یہ قوم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، مانا کہ یہ قوم اعمال صالحہ سے دور ہے، مانا کہ یہ قوم اخلاق سے دور ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ قوم علم سے دور ہے، میں اس بات کو کسی صورت سے ہرگز نہیں مانتا۔ اور یہ کہنے والے لوگوں کے نزدیک علم سے مراد کیا ہے؟ ڈگریاں حاصل کرنا، وہی تو ہے۔ ارے ہے نہیں ہے، میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ یہ قوم ایجوکیشن سے دور ہے، دور ہے، دور ہے بول رہی ہے۔ ابھی قریب میں میں نے ایک بہت بڑے، کون ہے پتہ نہیں، پروفیسر ہے کہ چانسلر ہے کہ وانسلر ہے کیا ہے نہیں معلوم ہے، کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کلپ بنائی اور اس میں دھنا دھن اپنے زبان کی فیرنگ علماء کرام پر کرتے جا رہے ہیں کہ علماء کرام نے آزادی ہندوستان کے بعد مسجدیں تو بنائی ہیں، علماء کرام نے آزادی ہندوستان کے بعد مدرسے تو بنائے ہیں، علماء کرام نے آزادی ہندوستان کے بعد تاریخیں تو بنائی ہے، لیکن کالج اور یونیورسٹیاں نہیں بنائی۔ ہر کام عالم ہی کرے، ہر کام علماء ہی کرے۔ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ دین کے محافظ ہیں، دین کے پولیس ہیں،
دین کے ملٹری کے مین ہیں، ہمارا ایک اپنا کام ہوتا ہے، ہم نے ہمارا اپنا کام کیا، علماء کرام نے اپنا ایک کام کیا ہے۔ کیا کال مدرسے بنانے کی ذمہ داری ہماری تھی اور ہم نے مدرسے بنائے ہیں، خانخواہ بنانے کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے خانخواہیں بنائے ہیں، جماعتیں اور جمعیتیں بنانے کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے جماعتیں اور جمعیتیں بنائے ہیں۔ اب ہم ہی کو کالج بھی بنانا ہے، ہم ہی کو اسکول بھی بنانا ہے، ہم ہی کو یونیورسٹیز بھی بنانا ہے، یہ کہاں کا ظلم ہے میرے بھائی؟ گزشتہ جمعہ بولتے بولتے رہ گیا حاجی صاحب، ایمان کی اہمیت پر بات کرنا چاہتا ہوں، بہت دور تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں میں، لیکن ایسی باتیں ہفتے بھر میں آ جاتی ہیں، خون کھول جاتا ہے خون۔ سب کام علماء ہی کو کرنا ہے۔ مانا کہ ہماری قوم میں، بیچ کی بات توجہ کے ساتھ سنیے، کہ مانا کہ ہمارے قوم میں اسکولز کم ہیں، کالجز کم ہیں، یونیورسٹیز کم ہیں ہمارے پاس۔ اگر رہتے ہمارے پاس اسکولز، کالجز، یونیورسٹی، حجاب کا اتنا بڑا ہنگامہ نہ ہوتا۔ اگر ہمارے اپنے کالجز ہوتے، یونیورسٹیز ہوتے، تو ہمارے ان کالجوں میں پڑھنے والے بچے کے لیے داڑھی کا مسئلہ نہ ہوتا۔ ہمارے اپنے کالجز ہوتے تو اس کالج میں پڑھنے والے بچے کے لیے ٹوپی کا مسئلہ نہ ہوتا۔ ہمارے اپنے کالجز ہوتے تو ان کالجوں میں پڑھنے والے بچے کے لیے جمعے کی نماز کا مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے، کچھ لوگ جو کالجز بنائے ہیں وہ بھی غیروں سے متاثر ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک مسلمانوں کی کالج ہے، اس میں پڑھنے والی بچیاں سب برقعے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پورا ایڈریس نہیں بتاؤں گا، آپ تحقیق کر لیں۔ یہ ہیں ہمارے اپنے کالجز جو دین، آخرت، اخلاق اور ایمان کی حفاظت نہیں، دنیا کے ماحول میں رنگتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کالجز، ہمارے اسکولز بھی، یا ہماری بچیوں کو خاص مذہب کی اوڑھنی اڑائی جا رہی ہے، شال اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے اعتراض نہیں، کیونکہ شال اوڑھ لینے سے ہمارے دھرم کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن میرے پاس دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں نے ہماری بچیوں کو شال اڑایا ہے، اگر ہمارے لوگ ان کے کالجز میں گھس کر حجاب یا نقاب پہنائیں گے، آج کیا حال ہوتا؟ ان کے کالجز میں ہمارے بچے ٹوپیاں پہن کر جائے، کیا اجازت ہے؟ چار کے ساتھ مل کر چلیں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم اپنے عقائد کا سودا کریں، اس کا مقصد یہ نہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہم اپنے ایمان کو کمزور سمجھیں۔ یاد رکھو ایمان کی مثال سچے دودھ کے مانند ہے، ایمان کی مثال پیور دودھ کے مانند ہے۔ 100 لیٹر دودھ میں ایک قطرہ نیمبو کا ڈال دے، دودھ جیسے پھوٹ جاتا ہے۔ ایمان میں کسی اور کا طریقہ اپنائیں گے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کالجز نہیں ہے ہمارے پاس، مانا کہ اسکولز نہیں ہمارے پاس، یونیورسٹی نہیں ہمارے پاس،
میں 2 جمعہ یا گزشتہ جمعہ بولتے بولتے رہ گیا، 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہو کر۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مسلمان اس پوائنٹ پر توجہ کرے، اس پوائنٹ کو غور سے سنے۔ آزادی کے بعد ہمارے علماء کرام نے جن مسجدوں کو چھوڑا، مدرسوں کو چھوڑا، اپنے درس و تدریس کو چھوڑا، خانقاہی نظام و مزاج کو چھوڑا، پھر واپس اپنی جگہ پر آ گئے اور اپنا کام شروع کیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین وقف کی پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، لاکھوں ایکڑ زمین۔ اور جو اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر لوگ اس کا سودا کیے ہیں، ہمارے بڑوں کی دی ہوئی زمینوں کا سودا کیے، کسی کو گفٹ اٹھا کر دیے، کئی زمین بیچ دیے، آیا سو پیسہ کھا لیے، سب کچھ کیے۔ دوسری قوم کے لوگوں کو کالج بنانے کے لیے زمین بھی خریدنا پڑتا، تعمیر بھی کرنا پڑتا، پھر آگے بڑھانے کے لیے محنت بھی کرنا پڑتا۔ لیکن ہماری اپنی قوم کے لیے مسئلے آسان تھے، زمین کو خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑوں نے آنے والی نسلوں کے لیے جو وقف کے نام پر زمینیں دی، وہ اتنی زیادہ تھی، اسی میں کالجز بن جا سکتے تھے، اسکول بن سکتے تھے، یونیورسٹیز بن سکتے تھے، لیکن نہیں بنائے۔ ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قبضوں میں وہ زمینیں تھی، ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ماحول میں تھے۔ اگر ملک کے اندر کالجز نہیں ہیں تو اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں، ملک کے اندر اسکولز نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں، ملک کے اندر یونیورسٹیز نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں۔ ہاں، ملک میں مساجد نہ ہو، ذمہ دار مسلمان اور علماء ہوں گے، ملک میں مدارس نہ ہو، ذمہ دار علماء ہوں گے، ملک میں خانقاہیں نہ ہو، علماء ذمہ دار ہوں گے، جماعت کا کام برابر نہ ہوا، علماء ذمہ دار ہوں گے، جمعیت کی کامیں نہ ہو، علماء ذمہ دار ہوں گے، کالج اور یونیورسٹیز نہ ہو تو اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہوں گے۔ علماء بہت محنت کر چکے ہیں، اب بھی حضرات علماء کرام کی محنتیں چل رہی ہیں، آئندہ بھی حضرات علماء کرام کی محنتیں جاری رہے گی۔ لیکن جو آیا، جس کے دماغ میں جو آیا، وہ کہتا ہے کہ علماء کرام نے سب کچھ کیا ہے لیکن کالجز نہیں بنائے ہیں۔ پھر ڈاکٹر پڑھنے کے بعد ہمارے مسلمانوں نے اسپتال تو کھولا ہے، فری علاج تک نہیں کیا، کیا کالج بنائیں گے؟ قوم کی فکر کی پوری ذمہ داری کیا علماء ہی کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مالداروں کے پاس اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، قوم کے ڈاکٹروں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، قوم کے لائروں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، قوم کے انجینئرز کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کسی زمانے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، مدرسے میں پڑھنے کے بعد ایک طالب علم حافظ بن کر نکلتا ہے یا عالم بن کر نکلتا ہے یا مفتی بن کر نکلتا ہے، وہ یہ خواہش لے کر نکلتا ہے، میں جس گاؤں کو جاؤں گا وہاں علماء پیدا کروں گا، میں جس گاؤں کو جاؤں گا وہاں حفاظ پیدا کروں گا، میں جس گاؤں میں جاؤں گا وہاں مفتیان پیدا کروں گا۔ یہ جذبہ کیا ڈاکٹروں کے پاس ہے؟ میں جہاں جاؤں گا وہاں ڈاکٹر پیدا کروں گا، میں جہاں جاؤں گا وہاں لائر پیدا کروں گا، میں جہاں جاؤں گا وہاں انجینئر پیدا کروں گا۔ نہیں، مجھے معاف فرمائے، میری بات اگر غلط ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بچہ مدارس عربیہ میں علم حاصل کرنے کے بعد کسی گاؤں کو جاتا ہے، وہاں کم سے کم 10 حافظ بناتا ہے، 5 عالم بناتا ہے، ایک مدرسہ کھولتا ہے، ایک مکتب
کھولتا ہے، ایک بیگ پکڑتا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، صدقہ وصول کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، عطیہ وصول کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، دین کی محنت میں لگ جاتا ہے، دینی تعلیم کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ایسا ایک ڈاکٹر بتاؤ، مجھے معاف فرما دے ڈاکٹر حضرات، ایسا ایک ڈاکٹر بناؤ جو یونیورسٹی میں ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ لے کر باہر نکلنے کے بعد قوم کی خدمت کے لیے کوئی ایک ڈاکٹری کی اسکول یا کالج کھولا ہو اور وہ اپنی سرپرستی میں قوم کے 4-5 بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہو۔ مانا کہ ڈاکٹر، اپنی بیٹی کو ڈاکٹر تو ضرور بنایا، اپنے بیٹے کو تو ڈاکٹر بنایا، لیکن قوم کے کسی بچے کو ڈاکٹر نہیں بنایا۔ ایک لائر باہر نکلتا ہے، اپنے بچے کو تو لائر بنایا، لیکن اپنی بچی کو تو لائر بنایا، لیکن قوم کے 1-2-4 بچوں کو اپنے صرف خاص سے کسی کو لائر نہیں بنایا۔ پھر تمام تر ذمہ داریاں علماء پر آتی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں یہ صاحب ہے، نام میں جانتا ہوں لیکن بولنا نہیں چاہتا، انہوں نے اپنی زبان سے علماء پر اتنی فائرنگ کی، کہتے ہیں علماء نے تو مدرسے بنائے ہیں، علماء تو خانقاہیں بنائے ہیں، علماء تو مسجدیں بنائے ہیں، علماء اسکول نہیں بنائے، علماء کالج نہیں بنائے۔ کتنی بے وقوفانہ بات کر رہے ہیں محترم۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کالج بنائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسکول بنائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یونیورسٹی بنائیں۔ اللہ کل قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھے گا مفتی صاحب آپ نے اسکول کیوں قائم نہیں کیا، مفتی صاحب آپ نے کالج کیوں قائم نہیں کیا، لیکن یہ سوال علماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ آپ نے مکتب قائم کیوں نہیں کیا، مدرسہ قائم کیوں نہیں کیا، دارالعلوم قائم کیوں نہیں کیا۔ ہم کو وہاں کا سوال سامنے آ جاتا ہے۔ ہر کام کو پورا کرنا علماء کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، کچھ آپ بھی کرو، کچھ ہم بھی کریں گے، جب جا کر قوم کا بھلا ہوگا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام کو مسجد اور مدرسوں کے اندر قوم محدود کر کے رکھ دی ہے، کوئی عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر علماء کرام باہر کے مسائل پر بھی نظر کہاں سے کریں گے؟ پھر کہتے ہیں یہ قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نام لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں، بغیر ثبوت اور دلیل کے بات نہیں کرتا۔ دوسری قومیں اپنے قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہماری قوم کے لوگ بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا محنت کرتے ہیں۔ نام کے لیے اسکول تو کھول دیے، لیکن کوئی سہولت نہیں ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کے اسکولوں کا جو خرچ ہے تقریباً وہی خرچ ہمارے بھائیوں کی اسکول کا بھی وہی خرچ ہے۔ پھر کیا خاک خدمت ہے؟ ایجوکیشن میں یہ قوم پیچھے نہیں ہے، جواب ابھی باقی ہے جواب۔ ایجوکیشن میں یہ قوم پیچھے نہیں ہے، نہ پہلے پیچھے تھی، نہ اب پیچھے ہے، نہ آئندہ پیچھے رہے گی۔ ایجوکیشن میں یہ قوم پیچھے نہیں ہے۔ بڑھا کر تو دیکھو، ابھی آپ کے سامنے چند دن پہلے چندریان 3 چاند پر لینڈ کیا۔ میں نے بھی مبارکباد پیش کی اور دوسروں نے بھی مبارکباد پیش کیا۔ ہمارے ملک کا نام بہت روشن ہوا۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک تا قیامت روشن رہے۔ کئی مدرسوں میں تو الحمدللہ چاند کے اندر چندریان 3 کے لینڈنگ کی دعا بھی ہوئی۔ وہ ہمارا ملک ہے بھائی۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، ہم لوگ آج بھی ہماری اپنی دعاؤں میں ہمارے ملک کو ضرور یاد رکھتے ہیں، کبھی بھولتے نہیں۔
چاہے اپنے ملک میں رہ کر ہم دعا کریں تب بھی ہمارے ملک کو دعا کرتے ہیں، مکہ مدینہ جا کر وہاں دعا کرنے کا موقع مل جائے وہاں بھی ہم اپنے ملک کو دعا کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، مودی جی تو بہت خوش ہے، لیکن خود انہی کے قوم کے لوگ بول رہے ہیں گیا تو گیا، لیکن ہم کو کیا فائدہ، ہمیں نہیں بول رہے ہیں۔ کسی مسلمان کا ایک انٹرویو نہیں، کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا۔ 600 کروڑ روپے سے زیادہ واللہ عالم بالثواب کیا اصل خرچ ہوا ہے، خرچ کرنے والے جانتے ہیں، ہوا ہے۔ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے چندریان چاند پر اترتا ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے محمد کے غلاموں کے لیے، کیونکہ چاند پر اترنے سے پہلے میرے نبی کا اشارہ چاند تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ 1450 سال پہلے میرا نبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سوتے سوتے اٹھ کر جا کر آ گئے۔ دشمنوں کے سوال پر کھڑے جہاں وہیں کھڑے ہو کر اشارہ تک کر دیا چاند کو، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند تو صرف 3,80,000 کلومیٹر دور ہے۔ کل ہی اخبار میں پڑھا سورج کو جانے کی کوشش کر لے کر ہی کتے۔ گوشت کا کباب بن جائیں گے۔ لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ خود کہہ دیا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے چاند سورج کو تمہارے اختیار میں دے دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ اشارہ کسی کتاب میں ہے؟ اس دور میں اللہ کا کلام نبی کے زبان سے ساری دنیا کو پہنچ گیا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ چاند تمہارے سے بڑا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ سورج تمہارے سے بڑا ہے، سائز میں بڑا ہو اپنی جگہ پر۔ اے میرے بندو، میں نے چاند اور سورج کو تمہارے اختیار میں دے دیا، تم اگر کوشش کرو گے تو چاند تک پہنچنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ 1450 سال پہلے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے پیارو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چاند تک پہنچے کمال نہیں، تم زمین میں رہ کر مجھ تک پہنچ گئے تو تم کامیاب ہو۔ اور اسی کو اندھا بن کہتے ہیں کہ جو لاکھوں میل کا سفر طے کرتا ہے، مخلوق تک پہنچتا ہے، خالق تک نہیں پہنچتا۔ اس سے زیادہ اندھا پن کیا ہوگا؟ کمال وہ نہیں کہ مخلوق تک پہنچے، کمال وہ ہے کہ بندہ خالق تک پہنچے۔ آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ بار بار چاند تک ہمارا سیٹلائٹ ہو، فلاں ہو، راکٹ ہو، فلاں ہو، چاند تک پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ ہو، لیکن فائدہ تو نظر نہیں آتا۔ زمینہ خرید رہی کہتے، کب کی ایک مرتبہ سنیا تھا سو پلاٹا میں بنا رہی کہتے، لے آؤٹ بنتا کہتے، کیا کی کہتے، کدھر کی کہتے، سب چھوڑو میرے دوستو، سب چھوڑو، میں تو دلی تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں،
ملک کا راکٹ چندریان 3 اگر چاند تک پہنچے، یہ جتنی اچھی بات ہے، اس سے زیادہ تمہاری حکومت کے آفر غریبوں تک پہنچے، تمہاری حکومت کے آفر مریضوں تک پہنچے، تمہارے حکومت کے آفر ان معصوم بچوں تک پہنچے جو اپنی چھوٹی سی عمر میں چھوٹے کلاس میں فرسٹ رینک آتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں، لیکن پیسہ جب سامنے آتا ہے تو وہ اپنے بچپن میں اپنے آرزو کو دفن کرتے ہیں۔ کسی بچے کو اس کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اسے اس کی منزل تک پہنچانا چاند میں راکٹ پہنچانے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے۔ صحیح ہے بات؟ مریض ہے، اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ایک پیسے کا مسئلہ، معمولی سی مرض میں اسے موت نظر آتی ہے، حکومت کا آفر اور گنجائشیں اور سہولتیں دے کر اس کا علاج کر کے پھر سے زندگی کی دہلیز تک پہنچانا اس مریض کو چاند میں چندریان پہنچانے سے بھی بڑا کام ہے۔ باپ نہیں، ماں نہیں، خاندان والے کوئی پوچھنے والے نہیں، علاقے والے کوئی پوچھنے والے نہیں، حالات سے مجبور ہو کر ہمارے ملک کی کوئی بیٹی اپنی عزت کا سودا کرتی ہے 50-100 روپے میں، اس کی عزت کی حفاظت کر کے اس کی زندگی کا ایک راستہ بنا کر دینا چندریان کو چاند تک پہنچانے سے بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ اچھے اچھے بیکریز، اچھے اچھے چاکلیٹ کے دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے غریب بچے کی نگاہوں کی حسرت کو پوری کرنا، یہ چندریان کو چاند میں پہنچانے سے بھی بڑا کام ہے۔ ایجوکیشن میں پیچھے نہیں، ہماری قوم نہ پہلے تھی نہ اب ایجوکیشن میں، نہ پہلے پیچھے تھی نہ اب پیچھے۔ سائنس تو اسلام کے گھر کی باندھی۔ دو باتوں کو ذہن میں رکھو پیارو، آج کی جمعہ میں 2 باتوں کو ذہن میں رکھو، اللہ وقت میں برکت دے تو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے، نہیں۔ تعلیم مہنگی ہو گئی، اس لیے پیچھے ہے تو ہے۔ تم تعلیم کو سستی کرو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہر گھر کے اندر سائنسدان رہے گا۔ ڈاکٹری کی سیٹ 2 کروڑ روپے، 3 کروڑ روپے، 4 کروڑ روپے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے جیسے دھرم کی خدمت ہے، ویسے ڈاکٹر بھی وہ علم بھی خدمت ہی میں داخل ہے۔ اب اسے 2 کروڑ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت، 3 کروڑ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب 2-3 کروڑ روپے خرچ کر کے جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے، 4-5 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو پھر باہر نکلنے کے بعد خدمت نہیں کرتا، بزنس کرتا ہے۔ مدارس عربیہ کی تعلیم بڑی سستی ہے الحمدللہ۔ مولانا شمشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرمائے، پوچھ کر دیکھیے، وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، اب اتنا بڑا کورس اور اتنی بڑی ڈگری حاصل کیے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کیے وہ؟ مدرسے میں داخلہ آسان تھا، پڑھنا ضروری تھا، ذہین تھا، ڈگری ملی، باہر نکلے،
خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جب تعلیم سستی ہوگی خدمت آسان ہوگی، تعلیم مہنگی ہوگی خدمت نہیں بزنس ہوگا. خالی ہاتھ پکڑ کو چھوڑیا تو ڈاکٹر 600 روپے. کیا ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے لے رہی نا؟ 10 سال سے کما رہا ہوں، ابھی پڑھتے وقت جو خرچ کیا وہ نکلیا نہیں، تو میں کم کرو بول رہی. کیا بول رہا؟ میں اپنے کانوں سے ایک ڈاکٹر کا جملہ سنا، یہ لفظ نکلا ڈاکٹر صاحب کے زبان سے، 10 سال سے کما رہا ہوں، پڑھائی کے دور میں جو خرچ ہوا ہے میرے ڈیڈی نے جو خرچ کیا ہے ابھی وہ اصل اور کیپٹل نہیں نکلا. جب مجھے کیپٹل کے بعد پیسہ نکلے گا اس وقت کم کروں گا، اب تو میرا گیا ہوا نکالنے کا وقت ہے. ایجوکیشن میں پیچھے مسلمان نہ پہلے ایجوکیشن میں پیچھے تھا، نہ آج پیچھے ہے، نہ آئندہ پیچھے رہے گا. ایجوکیشن دنیاوی تعلیم ہی کو نہیں بولتے. 2 باتیں ذہن میں رکھو پیارو. چلو ولو بالفرض ہماری قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے تو ذمہ دار اسلام نہیں ہے. بچوں کے ماں باپ ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، حکومت کے کارکنان ذمہ دار ہیں، علماء ذمہ دار نہیں ہے اور اسلام ذمہ دار نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم، اسلام کسی بھی تعلیم کے حاصل کرنے سے نہ پہلے منع کیا، نہ اب منع کیا، نہ آئندہ منع کیا ہے. الحمدللہ اسلام میں پوری اجازت ہے. آپ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو علم حاصل کرو. دنیا کے اندر واحد مذہب اسلام ہے جو ہر علم کا ادب کرتا ہے، ہر علم کا احترام کرتا ہے، ہر علم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے. ایک یہودی عالم دین پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر پیغمبر نے ان سے کہا کہ تمہاری زبان ذرا میرے صحابہ کے بچوں کو سکھا دو. اسلام زبانوں کا بھی مخالف نہیں، اسلام ایجوکیشن کا مخالف نہیں، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں. ہاں یہ کہتا ہے سب سے پہلے تم اللہ کو جان لو، رسول اللہ کو پہچان لو، قرآن کو پڑھ لو، اپنا ایمان مضبوط کر لو، توحید میں 100% اتر کر آ جاؤ، اعمال صالحات سے آراستہ ہو جاؤ. اس کے بعد تم کو جو علم حاصل کرنا ہے حاصل کرو، اس سے اسلام روکتا نہیں. اسی لیے آپ 700 سال پیچھے جاؤ، 1000 سال پیچھے جاؤ، 800 سال پیچھے جاؤ، زبردست اس زمین کے جو سائنٹسٹ گزرے ہیں قسم اللہ کے ان میں سے 70% سائنٹسٹ مسلمان اور محمد کے غلام تھے. اور یہ بھی عاجز کا دعویٰ ہے سائنس بھی ترقی اگر کر رہی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کا دامن تھام کر ترقی کر رہی ہے. اصل میں ایک بھول ہمارے سے کیا ہو گئی، ہمارے بڑوں سے کیا ہو گئی کہ ہم نے ہماری اپنی تاریخ کی اتنی حفاظت نہیں کیے جتنی دوسری قوموں نے اپنی تاریخ کی حفاظت کی ہے. ہمارے قوم کے کیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، کچھ نام اور ان کے کارنامے بتاتا ہوں سنو. کیمرہ معلوم؟ کیمرہ؟ ارے نہیں معلوم. سب کے پاس مرحوم نوکیا ہے کیا؟ زبردست فون ہے 70-80 ہزار روپے کا. وہی مائی فائلس ہے، وہی واٹس ایپ ہے، وہی فیس بک ہے، ابھی کیا ہے وہی گوگل ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا ریٹ اتنا کئی کو بول کر پوچھے تو کیمرہ زبردست ہے حضرت. زبردست کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز نظر آتی حضرت، اس میں چھوٹی سی چیونٹی بھی نظر آتی ہے حضرت.
کیا کہ 16 میگا پکسل کہتے ہیں وہ کیا معلوم بھائی 20 میگا پکسل کہتے سب باریک باریک چیزاں نظر آ جاتے ہیں کہتے کیمرے کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھنا کمال نہیں، بغیر کیمرے کے اپنے دل کو جھانک کر دیکھنا کمال ہے۔ سب نظر آ رہا ہے، اپنے دل کا حال نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب نظر آ رہا ہے، اپنے دل کا حال نظر نہیں آ رہا ہے۔ غرض سنو، دنیا میں سب سے پہلے کیمرہ بنانے والا مسلمان ہے جس کا نام ابن الہیثم۔ ایجوکیشن میں پیچھے، آج ساری دنیا کے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو وہ مسلمان کا صدقہ ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں کیلنڈر بنانے والا مسلمان ہے عمر خیام۔ مسلمان پیچھے ایجوکیشن میں، دنیا میں جو آپریشنز ہوتے ہیں جسمانی کچھ زخموں کا، آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ بتانے والا مسلمان ہے زکریا الرازی۔ کالج کے بچے بیٹھے ہوں گے، الجبرا ایک زبردست سبق ہے، فن ہے۔ سب سے پہلے الجبرا ایجاد کر کے الجبرا کا سبق دینے والا مسلمان ہے جس کا نام موسیٰ الخوارزمی۔ زمین میں زلزلے آنے سے پہلے زلزلے آنے کی خبر دینے والا، آلہ ایجاد کرنے والا مسلمان ہے۔ زمین میں آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلی سائنسی وجوہات بیان کرنے والا مسلمان ابن سینا۔ کپڑا اور چمڑے کو معاشہ بیٹھے، کپڑے اور چمڑے کو مختلف کلروں سے رنگنے کا آلہ بنانے والا اور کیمیکل بنانے والا مسلمان، ان کا نام بھی ابن سینا۔ ایجوکیشن میں پیچھے ہمیں دھاتوں کے ذریعے سے صفائی اور لوہے کو اسٹیل بنانے کا طریقہ بنانے والا مسلمان، وہ بھی حضرت ابن سینا۔ پہلے زمانے میں دانتاں گر گئے تو گر گئے، بڑھاپے میں گر گئے اپنی جگہ پر، جوانی میں گر کو مار لگ کو اگر دانتاں گر گئے گیا ختم۔ لیکن مصنوعی، اسے کیا بولتے، آرٹیفیشل دانت بنا کر دانتوں کے بیچ میں رکھنے کا ہنر بتانے والے مسلمان، جن کا نام ابو القاسم الزہروی۔ بنگے ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے کے لیے جو کیپ بنا لگائے جاتے ہیں، وہ کیپ بنانے والے بھی مسلمان ہیں، ان کا نام بھی ابو القاسم الزہروی۔ مختلف بیماریوں کی زبردست سب سے پہلے دوا بنانے والے بھی ابن سینا۔ آنکھ کا، ناک کا، کان کا
پتے کا آپریشن کرنے والے بھی اور اس علاج کو تعارف اور متعارف کرانے والے بھی مسلمان، القاسم الزہروی۔ سرجری کے استعمال میں آنے والے آلات کو بنانے والے بھی مسلمان، ابو القاسم الزہروی۔ نئے نئے حسابات کو سبق بنا کر، فن بنا کر تعلیمی میدان میں پیش کرنے والے بھی مسلمان، جن کا نام یعقوب الکندی۔ بہت سارے ہیں، سنیے۔ روشنی کی رفتار کو سب سے پہلے معلوم کرنے والے بھی مسلمان، جن کا نام ہے البیرونی۔ روشنی لائٹ ڈالتے ہی، یہاں سے ٹارچ ڈالتے ہی، بٹن دباتے ہی وہاں پہنچتی نا، اس کی بھی ایک رفتار ہے۔ اس رفتار کو معلوم کرنے والے سب سے پہلے مسلم سائنسٹسٹ، جن کا نام البیرونی۔ زمین، چاند اور ستاروں کی حرکات کو معلوم کرنے والے بھی مسلمان سائنٹسٹ البیرونی۔ ہائیڈرو گلورک کیا کی ایک انگلش میں ہے، مجھے وہ ادا کرنے نہیں آتا، وہ بنانے والے بھی مسلمان۔ کیمیکلز کئی قسم کے بنانے والے مسلمان۔ سیاروں کی حرکت کو معلوم کرنے والے مسلمان۔ بہت بڑی کتاب ہے میرے پاس، سائنس میں مسلمانوں کی خدمات، اسلام اور سائنس، ان ناموں کے ساتھ بہت بڑی کتاب ہے ہمارے پاس، کئی کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ الحمدللہ سائنس کو ایجاد کرنے والے، ورنہ آج سائنس پر جن کا ایمان ہے، پوائنٹ سنو میرے بات دوستو، آج ایک علمی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، الزام کا زبردست دفاع کرنا چاہتا ہوں، الزام کو میں غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اسلام کسی بھی علم کا مخالف نہیں ہے، اسلام ہر علم کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ہی الحمدللہ سائنس کو شروع کیا اور سائنس اسلام کے گھر کی باندھی ہے، ورنہ میرے دوستو آج جن عیسائی بھائیوں کو، مغربی ممالک کو اپنی سائنس پر بڑا ناز ہے، آج سے 400-500 سال پہلے لفظ کو بڑے عجیب انداز سے پیش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج جس مغرب کو، تنویر صاحب، آج جس مغرب کو، ویسٹرن ممالک کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنی سائنس پر جتنا فخر ہے، آج سے 300-400 سال پہلے رب کعبہ کی قسم وہ لوگ اس سے کئی درجے زیادہ سائنس سے نفرت کرتے تھے۔ مانو یا نہ مانو، کوئی آپ کو ماننا پڑے گا، اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے اس کا اعتبار ہی مت کرو۔ یہ بات بھی کہتا ہوا گزر جاؤں، ہمارے ملک بھارت میں سب سے پہلے میزائل بنانے والا بھی مسلمان ہے، جس کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید ہے۔ تاریخ کو بدل دیتے ہیں، پیراگراف الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اور ہماری نظر تاریخ پر زیادہ نہیں۔ تاریخ شریعت کا بالکل اخیر کا حصہ ہے۔ تاریخ بدل جانے سے ہمارے ایمان کو کوئی فرق نہیں آتا، تاریخ بدلنے سے ہمارے اسلام کو کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے دشمنوں نے جب تاریخ کو بدلا، ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ اگر ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف ہوتی تو ہم جیسے قرآن اور حدیث کی اور شان رسالت کی، سیرت نبی کی، سیرت صحابہ کی جیسے حفاظت کیے، ویسے ہی ہم تاریخ کی بھی حفاظت کرتے۔ تاریخ
کو ہم نے بہت کمزور درجے میں رکھا اور حقیر درجے میں رکھا ہے، ورنہ تاریخ کی اگر ہم حفاظت کرتے تو ہمارے سامنے ایک ایک گوشہ آتا۔ پیارو، یہ باتیں اپنی نسلوں کو بتاؤ۔ ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے میزائل بنانے والے اے پی جے عبد الکلام نہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ اگر دنیاوی تعلیم سے نفرت ہوتی، دنیاوی تعلیم اسلام کے مخالف ہوتی، یا دنیاوی تعلیم سے اسلام مخالفت کرتا، تو پھر اتنے جو نام ہیں نا، کیا یہ لوگ دین سے پھر گئے؟ اللہ کا انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیاذ باللہ انکار کرے، قرآن کو غیر ضروری کتاب کہا۔ یہ علماء کی قبروں کا اگر پتہ چلتا ہے آپ کو، جا کر ان علماء کرام کے اور ایسے مسلم سائنسدانوں کے قبروں کے پاس جا کر پوچھو، تم نے سائنس میں اتنی بڑی بڑی ترقی کی ہے، کبھی موقع ملے گا میں نے ایک 6-7 صفحات کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر رکھا ہوں، جس میں مسلمان سائنسدانوں کے واقعات اور ان کے نامے سب میرے پاس موجود ہیں۔ کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کروں گا، رب کعبہ کی قسم، یہ لوگ سب کے سب مسلمان تھے، یہاں تک کہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں آتی ہیں، ایک بخاری شریف، دوسرا مسلم، تیسرا ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ تمام حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام آتا ہے ابن ماجہ، جیسے بخاری ایک کتاب کا نام ہے، مسلم ایک کتاب کا نام ہے، ترمذی ایک کتاب کا نام ہے، ابو داؤد ایک کتاب کا نام ہے، ویسے ایک کتاب کا نام آتا ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ اصل میں کتاب کا نام نہیں ہے، مصنف کا نام ہے، مصنف کا نام ہے، جن کا نام ابن ماجہ آتا ہے، ان کے بارے میں پوری سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ جہاں قرآن کے حافظ تھے، جہاں قرآن کے مفسر تھے، جہاں حدیث کے حافظ تھے، حدیث کے بہترین محدث تھے، فقیہ بھی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، جن کی کتاب کو دنیا کے 6 بڑی کتابوں کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ حضرت امام ابن ماجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، تو دوسری طرف ان کی زندگی کا رخ کہا جاتا ہے وہ اپنے دور کے زبردست سائنٹسٹوں میں سے ایک سائنٹسٹ تھے۔ ہمارے بنگلور سے پتہ نہیں کہ آج ایسی باتیں کیوں آ رہی ہے، ہمارے بنگلور سے 200 کلومیٹر دور پلی گنڈا، جہاں یہ عاجز بار بار جاتا ہے، وہاں ہمارے اساتذہ کے اساتذہ رہتے تھے۔ ہمارے ریاست کرناٹک کے الیاس ثانی، امیر شریعت اول، بانی دارالعلوم سبیل الرشاد، اللہ اکبر، اللہ درجات بلند فرمائے، بڑے حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے جو سسر تھے، سسرے، پیور اردو میں سسر بولے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، جورو آرس کے بابا کو کیا بولتے؟ ارے بولو رے با، کس کے بھی سسرے نہیں ہیں کیا بولتے؟ آرس کے جورو کے بابا کو کیا بولتے اکرم؟ سسرے بولتے۔ اور ذرا پیور اردو میں گئے تو سسر، اور ایک پیور اردو میں گئے تو خسر۔ یہ مسجد جمعہ کا موقع، جمعہ کی نماز کے بعد آپ جانتے ہیں کہ محبت کرنے والے مسافہ کرتے ہیں، ضروری سمجھے بغیر مسافہ کرتے ہیں، محبت ہے ان کی۔ ایک نوجوان کئی سال پہلے ایک بوڑھے میاں کو ساتھ لے کر آیا، بولے آ کر کے حضرت انہوں ہمارے خسور حضرت کیا۔ میں پریشان ہو گیا، یہ کہہ رہے خسور کا تانا، میرے سننے میں کہتی بھی فرق کیا بول کو، کیا بولے کون انہوں؟ خسور حضرت ہمارے کا۔ جتنی جیسی اردو آتی ویسی کرو، سکھو اردو اچھی کرو۔ حضرت میں ان کی میت میں جماعت کو گیا تھا، حضرت میت میں جماعت کو کئی کو گیا ہی نہیں،
میت میں گیا کہ تو قبرستان جا کو دفن گفن کر کو آنا، میت میں جماعت میں گیا کہ تو کیا مطلب یہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. ارے زندے تھی نا بھی ان کی میت میں جماعت کو کہتا. اصل میں سات کو کبھی کبھی فارسی میں معیت بولتے ہیں، میم عین یا تھا معیت، وہ معیت پیور اردو، انہیں معیت کو میت بنا لیا، انہیں معیت کو میت بنا دیا. ہماری زبان موٹی تازی ہے تو موٹی تازی بیان کرنا سیکھو، اچھی اردو سیکھو، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے. زبان پاکیزہ جتنی اچھی ہوگی، زبان کے اندر دو چیزیں ہونا تب جا کر زبان اثر کرتی، ایک زبان صحیح رہنا، دوسرا زبان میٹھی رہنا، تب جا کر دلوں کا سودا ہوتا ہے. اچھی اردو میں بات کرنا سیکھو. تمہیں پہلے کرو حضرت بول کر مندے بولتے ہیں کیا آپ؟ اگر میں اچھی اردو میں بولا تو تمہیں 2:30 بجے سے پہلے آتے نہیں. اب 1:45 بجے 12:30 بجے جو آتے ہیں نا، ارے بات سمجھ میں آتی، مزمل ہمارے ماحول کی اردو بولتا اس لیے آتے ہیں، ورنہ اس عاجز سے بھی گہری و علمی تقریریں کرنے والے ہمارے شہر کے اندر خدا سلامت رکھے ہزاروں علماء کرام ہیں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہے کہ بیٹے جب بات کو سمجھانا ہے تو سامنے والے کے دماغ اور زبان دونوں کو سامنے رکھ کر سمجھاؤ. تقریروں میں بیٹھنے کا مقصد کچھ سیکھنا ہے. غرض اچھی اردو میں بات کرو، پہلے سیکھ جاؤ اچھی اردو. تو ہمارے بڑے حضرت شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین، رئیس المحدثین، اتنا گہرا علم، اتنا گہرا علم. 26 صفحات کی ایک چھوٹی سی کتاب حضرت لکھے، اس صفحات کی تعداد 20 یا 25 یا 26 رہیں گے. کبھی میں آپ کے سامنے خالی وہ کتاب ڈسپلے کر کے بتاتا ہوں، بالکل چھوٹی کتاب. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سسرے حضرت ضیاء الرحمن یا ضیاء اللہ صاحب امانی رحمۃ اللہ علیہ، زبردست سائنٹسٹ حضرت، ماہر فلکیات. ماہر فلکیات کسے بولتے؟ زمین اور آسمان کے بیچ چاند، سورج اور ستاروں کی گردش اور ان کا علم گہرا کس کے پاس رکھتا کی، اسے بولتے ماہر فلکیات. آج سورج کتنے بجے طلوع ہوگا وہ بھی ایک علم ہے. چاند کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، سورج کب غروب ہوگا، ایک علم ہے. ایک علم جو ہم کو مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے عمدۃ الادلہ، 25-26 صفحات کی کتاب ہے اکرم صاحب، لیکن اسے پورا پڑھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے. 1 سال لگتا ہے. ایسی توجہ کے ساتھ حساب کرنا پڑتا ہے اس کتاب کا سبق. 1 نمبر بھی اگر فرق آ گیا تو ایک نماز کا وقت فرق میں پڑ جاتا ہے. 1 نمبر فرق آ گیا. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے علماء مدرسے میں نورانی قاعدہ، قرآن پاک، ترجمہ، حدیث بڑا آسان ہے بول کر. نہیں، دنیا کا سب سے بہترین علم اور دنیا کا سب سے زیادہ نازک علم، رب کعبہ کی قسم، اسلام کا علم ہے. ایک مولانا جن سے میری ایک بحث ہوئی محبت بھری، سب سے سخت علم دین کا ہے کہ ڈاکٹری کا ہے. اب وہ بھی مولوی صاحب تھے، بے تکلف تھے، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو اسے سب ڈاکٹری کا علم بڑا نازک حضرت، بہت باریک حضرت، پڑھنے میں بھی بہت نازک ہے.
پڑھ کر باہر نکلنے کے بعد خدمت کرتے ہوئے، آپریشن کرتے ہوئے، سرجری کرتے ہوئے، بڑا نازک علم ہے حضرت۔ میں نے کہا کہ بھائی اس سے بھی زیادہ نازک علم قرآن اور حدیث کا ہے۔ انہوں بولے نہیں مولانا میں تو مانتا نہیں۔ کی بھی نہیں مانتے؟ ڈاکٹری کے علم میں فرق آ گیا تو جان کو نقصان حضرت کے۔ بات تو صحیح ہے، اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا، پہنچانے والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ ایک ڈاکٹر صاحب خبرستان کے پاس سے گئے تو بھرک کو اوڑھ لیتے تھے، کہتے پورا رستہ چہرہ کھلا، مرد بنانا چہرہ کھلا رکھا تو کیا فرق پڑتا؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ چہرہ کھلا رکھ لے کر جاتے، قبرستان آتے کہ نہیں کہ بھرک کو اوڑھ لیتے۔ ذرا دن دیکھنے کے بعد لوگ پوچھے کیا حکیم صاحب قبرستان کے پاس سے گئے تو تمہیں بھرک کو اوڑھتے ہی نا، محلے میں گئے تو بھرک کو اوڑھتے نہیں، کتے کی زندے آپا وہاں رہتے ہی، ان کو دیکھ کو تمہیں پردہ کرتے نہیں، قبرستان کو دیکھے تو تمہیں پردہ کرتے نہ بول کر پوچھے تو حکیم صاحب بولے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ارے شرم کس بات کی؟ انہوں تو اندر ہی نہ، باہر تو بھی رہتے تو مرد مردے عورتیں مردے رہتی، شرمانے کی ضرورت پڑتی۔ اب تو انہوں قبرستان میں اندر ہی، ان سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حکیم صاحب کہنے لگے نہیں، یہاں جتنے لوگ آپ کو پہنچے وہ میرے علاج کا صدقہ ہے۔ نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایمان۔ وہ محترم جو مجھ سے ایک محبت بھری سفر میں گئے تو کبھی علمی بحث و مباحثے بھی ہوتے نا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سنسیٹیو علم، سب سے زیادہ باریک علم، سب سے زیادہ نازک علم اور سب سے زیادہ نازک خدمت ڈاکٹری کی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، سب سے زیادہ سنسیٹیو علم، سب سے زیادہ نازک علم، سب سے زیادہ نازک خدمت ہے علماء کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ اگر ڈاکٹروں سے کوئی فرق ہو جائے تو جان کو نقصان ہے، علماء سے کوئی فرق ہو جائے تو ایمان کو نقصان ہے۔ مریض کے اندر سے اس کا کوئی پارٹس نکالنا آسان ہے، قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار اکرم صاحب قرآن کی آیت ہی ایک ہوتی، مسئلہ ایک نکلتا، حدیث کے الفاظ ہی الگ ہوتے، مسئلہ الگ نکلتا۔ الفاظ کو بھی مسئلے کو دور دور کا ظاہری کنیکشن نظر نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ توجہ سے سنو، بڑی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، علمی باتیں دے رہے ہیں۔ کبھی کبھار قرآن پاک کی آیت اور مسئلے کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نکلا مسئلہ اسی قرآن پاک اور اس آیت ہی سے نکلا۔ کبھی کبھار حدیث کے الفاظ اور مسئلے میں کوئی تعلق ظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی قسم وہ مسئلہ اسی حدیث سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سنو، چھوٹا واقعہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کون؟ خلیفہ، امیر المؤمنین، بادشاہ، لیکن 2 in 1 تھے۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے وہ خلیفہ ہارون رشید۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، غریب تھے۔ انہوں آکو مدرسے میں ابو حنیفہ کے داخلہ نہیں لیے، ان کو امام ابو حنیفہ پکڑ کو بلا لے کر آئے۔ سو جالے کو تھے، دھوبی گھاٹ میں ایک بچہ کپڑے دھو لے کر تھا،
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ بچہ بڑی محبت کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جواب دیتے ہوئے جب دیکھے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑی ادب اور احترام کے ساتھ سلام کر رہا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں یہ کپڑے دھونے کے کام میں مصروف ہے۔ حضرت نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد یعقوب، ابو یوسف کا نام تھا۔ مدرسہ نہیں جاتے بیٹے تم؟ نہیں جاتا حضرت مدرسے کو۔ کیوں نہیں جاتے؟ گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا، میری بیوہ ماں ہے، خدمت کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، آ میرے ساتھ، تیرے گھر جائیں گے، تیرے گھر جائیں گے۔ پکڑ لے کر گئے، اسے بولتے قوم کی خدمت۔ پکڑ لے کر گئے، دروازہ مارا، کھٹکھٹایا، اندر سے ایک محترمہ نے پوچھا کون؟ تو حضرت نے فرمایا نعمان آیا ہے، نعمان۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان، نعمان آیا ہے۔ کیا بات ہے؟ اماں تجھ سے تیرے بچے کو مانگنے آیا ہے، تجھ سے تیرے بچے کو مانگنے آیا ہے۔ کیوں؟ اماں تیرے بچے کے چہرے میں امامت نظر آ رہی ہے، اماں تیرے بچے کے چہرے میں فقاہت نظر آ رہی ہے، تیرے بچے کا دل دماغ اور چہرہ اندر اور باطن علم کا انتظار کر رہا ہے، تیرا بچہ علم کا پیاسا ہے، قرآن اور حدیث کے علم کا پیاسا ہے۔ میں تجھ سے تیرے بچے کو مانگنے آیا ہوں، ایک 10-12 سال کے لیے تیرے لال کو مجھے دے دے۔ ماں نے کہا حضرت کام دیکھیے، اور بھی بچے ہیں گاؤں کے اندر، آپ ان کو لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا بچے تو بہت ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حضرت، بچے کو چھوڑ کر جاؤ، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا بچہ کپڑے دھو کر روزانہ کتنا لاتا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ کو اس ماں نے کہا کہ حضرت میرا بچہ روزانہ دوسروں کے میلے کچیلے کپڑے دھو کر روزانہ 1 دینار لے کر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بچے کو میرے سبق میں بھیج دے، روزانہ 1 دینار تجھ تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے مالدار تھے نا، الحمدللہ امام تھے لیکن زبردست مال تھا، پیسہ تھا، حلال کا پیسہ تھا۔ مالدار بولے تو آج حلال میں کمانے والے بھی مالدار ہیں، حرام میں کمانے بھی والے بھی مالدار ہیں۔ حرام میں کمانے والا مالدار نہیں، فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے۔ حرام مال کا تو اعتبار ہی نہیں، حلال مال کا اعتبار ہے۔ جس کے پاس حلال دولت ہے وہ اپنے آپ کو کہہ دے کہ تو دولت مند ہے، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور حقیقت میں غریب ہے، غریب ہے، غریب ہے۔ امام ابو حنیفہ زبردست مالدار تھے، روزانہ 1 نوا ڈریس پہنتے تھے، روزانہ نوا ڈریس۔ آج کل کے مسجدوں کی امامہ روز 1 نوا ڈریس پہنے، ذمہ دارہ تنخواہ دینا چھوڑ ڈالیں گے۔ کیا مولانا شمشاد صاحب صحیح بول رہا ہوں میں؟ مولوی صاحب منجے تو بہت نوٹ کر رہی۔ ایک نوجوان 15 دن پہلے فون کر رہا، حضرت تمہارے پاس واچاں کتنے چھی حضرت؟ کی بات ہر جمعہ ایک بات بدل کو پہنتی نہ حضرت تمہیں۔ اللہ دیا بھائی، الحمدللہ الذی علامہ آتانی ربی، اللہ دے دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تحفۃ لا کر دیتے ہیں تو کچھ دن پہن لیتا ہوں، کچھ دنوں کے بعد میرے دوست احباب میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ محبتیں ہوتی ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، یہ محبت کو سامنے رکھ کر سوال کرنا الگ، پیٹ میں درد رکھ کو سوال کرنا الگ۔
मौली साहबा की शाहाना ज़िंदगी को देखकर अक्सर लोग जो दवा सवाल करते ना, उनके पेट में दर्द होता है। क्या रे 10,000 की तनख्वाह, एक्टिवा देखे तो आज ही खरीदे सका दिखता, 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह, लेकिन इनकी टोपी, इनका इमामा, इनके आँखों का सुरमा, इनकी दाढ़ी, इनके चेहरे की बशादत, इनके कपड़े देखे तो आज ही वलीमा हुए सका दिख रहा है। असल में दौलत इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं करती, इंसान की ज़रूरतों को खुदा पूरी करता है। दौलत इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं करती, इंसान की ज़रूरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करता है। भरोसा उस पर करके देखो, ज़रूरतों को वो पूरा न करे तो फिर पूछना। गुज़िश्ता जुमा बोलिया नहीं, हस्बी अल्लाह रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ो। कौन कौन पढ़े आई डोंट नो। हाँ बोला थी क्या भी करेंगे, सब भी हाथा उठा डालते हैं, छोड़े तो पावा भी उठाएंगे। इंशाअल्लाह जोर से बोलते, अमल नहीं करते, नहीं करते अमल। अमल करो। 1 मिनट का अमल नहीं करे तो फिर क्या करेंगे तुम? 2 मिनट का अमल नहीं करे तो फिर क्या करेंगे? 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या? जर्रे दिल नहीं चाहता अच्छे काम करने के लिए, लेकिन नफ्स से मुकाबला करके, शैतान से मुकाबला करके चंद दिन उसकी पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह ताला वो अमल तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आदत बन जाएगा। करके देखो, करके देखो। दुआए अनस पढ़ो, बोलिया पढ़े क्या? पढ़े, तकिए में सर रखो, करो प्यारो। इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी फिक्रों के साथ, इतने दर्द के साथ हालात को सामने रखकर हमारी और आपकी हिफाजत के लिए जब कहा जाता है, तो फिर आप लोग अमल क्यों नहीं करते प्यारो? अमल क्यों नहीं करते? अमल करो। इमाम अबू हनीफा मालदार, रोज़ाना 1 दीनार दे डाल तुम्हें। 1 दीनार जब आ ही रहा है, बच्चे को देने में क्या हर्ज है बोलकर अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा तैयार हो गई, लेकिन पूछी क्या पढ़ाना चाहते हैं हज़रत आप मेरे बच्चे को? तो हज़रत ने फरमाया कुरान और हदीस, तफसीर और तशरीह और फ़िक़ह पढ़ाना चाहता हूँ। हज़रत ये पढ़ को इन्हें क्या करेंगे हज़रत? वही दरवाजे के पास बातचीत, ये पढ़ को इन्हें क्या करेंगे हज़रत इन्हें? अबू हनीफा फरमाते हैं अम्मा फ़िक्र मत कर, जब ये पढ़ लेगा तो ऐसा हलवा खाएगा, वक्त का बादशाह ही वो हलवा खाता है, उसके अलावा दूसरा नहीं। ये पढ़ लेगा तो इसको भी वो हलवा मिलेगा। रब्बे काबा की कसम, जब हज़रत इमाम अबू यूसुफ काज़ीउल क़ुज़ात बनकर यानी मतलब चीफ जस्टिस बनकर बैठे, खलीफे हारून रशीद के दरबार में एक ज़बरदस्त हलवा बनता था जिसको सिर्फ बादशाह ही खा सकता था, और उस पर इतना पैसा खर्च हो जाता कि जिसकी कोई हद नहीं। इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस बनने के बाद जब अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी में बैठे, मसनद पर बैठे, हलवा आता है, लाने वाला कहता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने आपको ये हलवा दिया है, आप खाए इस हलवे को। तो खुदा की कसम हज़रत इमाम अबू यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत इमाम अबू हनीफा की क्या निगाह विलायत थी कि आज से 15 साल पहले हज़रत ने इस हलवे के बारे में कहा, आज वो हलवा मेरे सामने मौजूद है। हर दौर में दीनी इल्म हासिल करने वाले अच्छे से अच्छा खाते हैं, बर वक्त खाते हैं, बेहतर खाते हैं। इमाम अबू यूसुफ, और मसला बताता हूँ, कुरान पाक की आयत है, बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह और खलीफे हारून रशीद दोनों मिलकर बैठकर बातें कर लेकर थे। अचानक खलीफे हारून रशीद ने पूछा, हज़रत
بڑا ادب کرتے تھے خلیفہ ہارون رشید، علماء کا بڑا ادب کرتے تھے، علماء کا بڑا ادب کرتے تھے۔ آج رتی کوسی تیوی چھوٹی کرسی مل گئی تو انہیں اپنے آپ کو مولی صاحبہ سے بھی بڑا سمجھ جاتا، گھگو نہیں، علماء علماء ہی ہوتے ہیں۔ رتی کرسی ہلائے تو گر جاتی، ویسی کرسیوں میں بیٹھ گئے تو علماء پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ مرو مرو مرو، مرنا پکا ہے۔ انکا میت و انہم میتون، پیغمبر یہ قوم کی دشمنی سے آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں، آپ کو بھی ہمارے پاس آنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ حقیقت جب کھلے گی پچھتاوے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، پچھتاوے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا جب حقیقت کھلے گی۔ یہ سب مولوی صاحبہ کی باتیں سن لے کرے تو ہوتا نہیں با، چار کے ساتھ مل کو چلنا، خالی مقدمے میں علم کے مقدمے میں بات اٹکی ہوئی ہے، ورنہ میں بتا تھا۔ بڑا ادب کرتے تھے خلیفہ ہارون رشید امام ابو یوسف کا۔ بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ پوچھے امام ابو یوسف سے کہ حضرت رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ مشہور ہے نہیں، دن میں کاٹنا، رات میں کاٹے تو فقر و فاقہ آ جاتا بول کر یہ بڈھیاں بولتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ نہیں بولتی رات میں موبائل دیکھے تو فقر و فاقہ آتا، رات میں جورو سے لڑے تو فقر و فاقہ آتا، رات میں مرض سے لڑے تو فقر و فاقہ آتا، گھرا میں غیبت کرے تو فقر و فاقہ آتا، چغل خوری کرے تو فقر و فاقہ آتا۔ یہ سب نہیں، رات میں ناخن کاٹے تو فقر و فاقہ آتا۔ کہتے کاٹے تو کو کاٹو، صبح کو کاٹو کی بھئی فقر و فاقہ آتا۔ کہتے آیا تو کھلا پلا کو بھیجو، آیا تو کھلا پلا کو بھیجو۔ حضرت نے پوچھا، خلیفے نے پوچھا ہارون رشید سے رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں بھی عالم تھے نا، امیر المؤمنین بھی۔ عام آدمی ہوتے تو مسئلہ سن کر چلے جانا، علماء رہے تو دلیل پوچھتے سوتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت رات میں بھی ناخن کاٹنے کی کوئی دلیل، کوئی حدیث ہے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ہاں حدیث ہے، میری نگاہ میں تو اب تک ایسی کوئی حدیث نہیں گزری۔ دوسرے علماء بھی بیٹھے تھے، خلیفے نے پوچھا کہ دوسرے علماء سے کوئی حدیث ہے رات میں ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے؟ علماء دوسرے جو بیٹھے تھے، کیونکہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ایک عالم سے بڑھتی ایک عالم ہو ہی جاتا ہے، تو دوسرے علماء نے کہا ایسا تو کوئی حدیث ہمارے نظروں سے نہیں گزری کہ رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو امام ابو یوسف سے پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے حضرت رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے؟ تو حضرت نے حضور کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر لا یؤخر، اچھے کام کو کرنے کے لیے دیر نہیں کرنا۔ حدیث کیا ہے؟ اچھا کام کرنے کے لیے دیر نہیں کرنا، جب موقع ملے کر ڈالنا۔ تو ناخن کاٹنا بھی طہارت اور اچھا کام ہے، اس کے واسطے دن اور رات کی شرط لگانا حدیث کے خلاف ہے۔ آ گیا محبوب، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آہا ہمارے علماء کی خدمات، کبھی مجھے موقع دو، انشاءاللہ بیٹھیں گے ہم لوگ، پتہ چلے گا، تمام باتیں ذہن میں رکھو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جاتے ہوئے تمام